اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلامی معاشرے اور اسلامی امت کی بنیاد رکھنا۔ یہ بھائی چارہ مہاجرین کے ایک فرد اور انصار کے ایک فرد کے درمیان تعلق قائم کرتا تھا، لیکن مسلمان مدینہ آنے کے بعد چونکہ ایک مستقل امت بن چکے تھے، اس لیے ان کی اجتماعی تنظیم کی بھی ضرورت تھی۔ انہیں یہ بھی بتلانا تھا کہ ان کے حقوق اور واجبات کیا ہیں، اور ان نکات کی بھی نشاندہی کرنی تھی جو انہیں اوروں سے الگ ایک مستقل امت بناتے ہیں۔ پھر مدینے میں مسلمانوں کے علاوہ دو جماعتیں اور تھیں جو عقیدے اور دین، مسائل اور ضروریات اور جذبات و احساسات میں مسلمانوں سے یکسر مختلف تھیں، اور وہ تھے مشرکین اور یہود۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے مابین کرایا، اور دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرکین نیز مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کرایا، اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھوائی جس کے خاص نکات یہ ہیں: قریش اور یثرب کے مومنین اور مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہے۔ ان کی دیت کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان حسب سابق ہوگی، اور یہ فدیہ اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ یہ لوگ مفسد، ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا، اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ اللہ کا ذمہ ایک ہے، لہٰذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمان پر لاگو ہوگا۔ جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائے ان کی مدد کی جائے گی، اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے۔ مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی۔ جو کسی مومن کو قصداً قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے والی راضی ہو جائیں، اور اہل ایمان پر ضروری یہ ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والی یا بدعتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے، اور ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے۔ الحمدللہ۔ اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات اور مواقع پر مسلمانوں سے اسلامی اخوت کا حق بھی بیان فرمایا، انہیں باہمی تعاون اور مدد، اتحاد و یگانگت، غمگساری اور خبرگیری کی ترغیب دی، یہاں تک کہ یہ اخوت تاریخ کی سب سے بلند چوٹی تک پہنچ گئی۔ باقی رہے مشرکین تو ان کا معاملہ چل چلاؤ پر تھا۔ ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی۔ ان میں اتنی سخت نہ تھی کہ مسلمانوں کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے، لہٰذا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد دیا: کوئی مشرک قریش کی جان اور مال کو پناہ نہ دے، اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکے گا۔ اور اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا۔ باقی رہے یہود، تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا ان کے خاص نکات حسب ذیل ہیں۔ یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے، ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا، ان کے ذمہ ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمہ مسلمانوں کا۔ جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یسرب پر حملہ آور ہوگی، سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے، اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا۔ اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان خیر خواہی، خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے، گناہ کے نہیں۔ آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ اس معاہدے کا شرکاء پر یثرب میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا، اور اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے۔ قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا۔ اس قرارداد کے ذریعے سے یثرب کے سارے باشندے مسلمان
مشرکین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے، اور مدینہ اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد خود مختار حکومت قائم ہو گئی، جس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور جس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان دعوت اللہ کے کام میں سرگرم ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مجالس میں تشریف لے جاتے، ان کے سامنے کلام اللہ کی آیات تلاوت فرماتے، اللہ کی طرف بلاتے، اور جو ایمان لاتا اس کا تزکیہ فرماتے اور اسے کتاب و حکمت سکھاتے۔ اس کے بعد غزوات اور سریہ ہیں، اس کو ہم کل ابتدا کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہمارے اندر اتار دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، اور اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، اور اس پر ہم چلتے چلتے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات پر پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔